16 دسمبر ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا دن ہے جس نے قوم کو یونائٹ کیا، پہلے دکھ میں اور پھر ایک قوم نے فیصلہ کیا کہ ہم مل کے دہشت گردی کا پوری طرح مقابلہ کریں گے، اور آپ دیکھیں کہ وہ اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کو شکست دی گئی۔ آہستہ آہستہ آج جو حالات ہیں پاکستان میں بالکل مختلف ہیں جو 16 دسمبر 2014 سے پہلے تھے۔ تو ہم آج پھر سے دعا کرتے ہیں وہ ساری فیملیز جنہوں نے اس دن تکلیف اٹھائی، اور ٹائم کیا ہوا؟ ٹائم وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورہ پشاور پر موجود ہیں، مختلف اہم منصوبوں کا افتتاح بھی کریں گے، اور اس وقت پشاور انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، اور تقریب کے دوران انہوں نے مختلف اہم منصوبوں کے حوالے سے بھی بات کی، جبکہ یہ ایک روزہ دورہ ہے، اور دورے کے دوران صوبائی معاون خصوصی برائے اطلاعات کامران بنگش کے مطابق وزیر اعظم ایک روزہ دورے کے دوران حیات آباد سپورٹس کمپلیکس اپ لفٹ منصوبے کا باقاعدہ طور پر افتتاح بھی کریں گے۔ اپ لفٹ منصوبے کے تحت آئی سی سی معیار کا گراؤنڈ تعمیر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اس وقت موجود ہیں، اور انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی سمیت پروونشل ہاؤسنگ اتھارٹی کے تحت ہائی رائز فلیٹ سکیم کا بھی اس ایک روزہ دورے کے دوران افتتاح کیا جائے گا۔ وزیر اعظم صوبائی کابینہ سے بھی ملاقات کریں گے، جبکہ کامیاب جوان پروگرام سے متعلق وزیر اعظم کو اس ایک روزہ دورہ پشاور کے دوران بریفنگ بھی دی جائے گی۔ عمران خان کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں میں چیکس بھی تقسیم کریں گے، جبکہ معاون خصوصی برائے عثمان ڈار نے اس ایک روزہ دورے کے حوالے سے کہا ہے کہ پختونخوا کے نوجوانوں میں آج کروڑ روپے کی رقم تقسیم کی جائے گی۔ روزگار کی فراہمی کے لیے کامیاب جوان حکومت کا فلیگ شپ منصوبہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورہ پشاور پر موجود ہیں، اور پشاور انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں وہ گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ اے پی ایس پشاور نے پوری قوم کو متحد کیا ہے۔ آج کا دن پاکستان نہ صرف پوری انسانیت کے لیے بہت اہم ہے، اور اس دن کے مناسبت سے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے ہمیشہ جنگ لڑی ہے، اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان متحد ہے۔ ایک روزہ دورے کے دوران وزیر اعظم عمران خان حیات آباد سپورٹس کمپلیکس اپ لفٹ منصوبے کا باقاعدہ طور پر افتتاح کریں گے، اور اس وقت وہ پشاور انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے افتتاحی تقریب میں موجود ہیں، اور اذان کا وقفہ ہے، اور اس کے بعد دوبارہ سے گفتگو کا آغاز کیا جائے گا۔ اس ایک روزہ دورے کے دوران وزیر اعظم عمران خان اپ لفٹ منصوبے کے تحت آئی سی سی معیار کا گراؤنڈ بھی تعمیر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی سمیت پروونشل ہاؤسنگ اتھارٹی کے تحت ہائی رائز فلیٹ سکیم کا بھی افتتاح کریں گے۔ ایک روزہ دورے کے دوران وزیر اعظم صوبائی کابینہ سے بھی ملاقات کریں گے، اور اس وقت وزیر اعظم عمران خان پشاور انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے افتتاح کے موقع پر گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے گفتگو کے دوران آج کے دن کی مناسبت سے کہا کہ سانحہ اے پی ایس پشاور نے پوری قوم کو متحد کیا ہے، دہشت گردی کے خلاف پوری قوم متحد ہوئی اور اسے شکست دی۔ وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورہ پشاور پر موجود ہیں، اور وزیر اعظم اس ایک روز کے دوران وزیر اعظم صوبائی کابینہ سے ملاقات بھی کریں گے۔ کامیاب جوان پروگرام سے متعلق وزیر اعظم کو بریفنگ بھی دی جائے گی۔ اس وقت وزیر اعظم عمران خان پشاور انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان پشاور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کے ہمراہ صوبائی معاون خصوصی اطلاعات کامران بنگش کے مطابق وزیر اعظم آج پشاور کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم حیات آباد سپورٹ کمپلیکس اپ لفٹ منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے اندوناک واقعے پر آج بھی دل افسردہ ہیں۔ پختونخوا کی حکومت کو خاص طور پہ آج مبارک بھی دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کمپلیٹ کیا پشاور کارڈیاک انسٹیٹیوٹ، ہارٹ ڈیزیز اور کینسر، ان سب سے زیادہ دنیا میں جو لوگوں کی وفات ہوتی ہے وہ ان دو بیماریوں سے ہوتی ہے، اور پشاور اور جو کیپٹل پختونخوا کا اگر ادھر ابھی تک کارڈیاک انسٹیٹیوٹ نہیں تھی تو یہ سارے علاقے کے لیے بہت بڑا ظلم تھا، کیونکہ جب ہارٹ کے مریضوں کے لیے کوئی جانے کی جگہ نہیں تھی، اور جو بدقسمتی سے جو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں جو اس کا جو
اندر جو کارڈیک انسٹیٹیوٹ تھی اس کے بہت بدقسمتی سے اس کے جو ریزلٹس تھے وہ بہت برے تھے، جو ان کو ایونچولی بند کرنی پڑی، بڑی ہائی مورٹیلٹی ریٹ تھی. تو اس لیے ایک اسپیشلائز کارڈیک انسٹیٹیوٹ کی بڑی ضرورت تھی، اور یہ بڑی دیر سے پلان بنا ہوا تھا. لیکن میں اس لیے آپ کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک مشکل وقت میں جب ہم سارے پاکستان میں ایک کمی تھی، فنڈز کی کمی تھی، ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھی، اور اتنی زیادہ جگہ سے ڈیمانڈز تھی ریسورسز کے اوپر، ایک بجٹ کے اندر ہر قسم کی ڈیمانڈز تھی، اس میں آپ نے، اور وہ کووڈ کے دوران وہ فنڈز ڈھونڈے اور اس کو کمپلیٹ کیا. میں اس لیے آپ کو مبارک دیتا ہوں کیونکہ یہ ہاسپٹلز جب ڈیلے ہوتے جاتے ہیں ان کے کاسٹ بڑھتے جاتے ہیں، اور جتنے کاسٹ بڑھتے جاتے ہیں وہ انفیزیبل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ نے جو کمپلیٹ کیا، اور یہ آج جو میں نے اندر سے دیکھا ہے کوالٹی انسٹیٹیوشن آپ نے بنائی ہے، یہ سارے صوبے کے لیے. اور میں تو جو فیسلٹیز دیکھ رہا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ افغانستان سے بھی آپ کو یہاں مریض آئیں گے آپ کے یہاں علاج کروانے کے لیے، کیونکہ اس طرح کی کوئی فیسلٹیز سارے علاقے میں نہیں ہیں. جس طرح شوکت خانم جو 2016 میں ہم نے یہاں پشاور میں اس کی انوگریشن کی تھی، تو ادھر سے افغانستان سے بھی مریض آتے ہیں، تو سارے علاقے کو سرو کرتا ہے. اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے سارے علاقے کے لیے ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میں جو سب سے زیادہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ جو آپ نے فیصلہ کیا کہ سارے پختونخوا کے شہریوں کے لیے آپ ہیلتھ انشورنس پرووائڈ کریں گے. اس سے بڑی نعمت کسی قوم کے لیے نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پہ جو ایک ملک کا غریب طبقہ ہے. ایک غریب گھرانے میں جب بیماری ہوتی ہے تو ان کا سارا بجٹ تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ ساری ریسرچ شو کرتی ہے کہ جب ایک غریب گھرانے میں ایک بیماری ہوتی ہے تو وہ سارا گھرانہ غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا ہے. اور یہ آج تک ہماری گورنمنٹس نے اس کے اوپر سوچا نہیں. ایک ملک میں بدقسمتی سے جو ایلیٹ کے لوگ ہیں اور گورنمنٹ کے منسٹرز اور پرائم منسٹرز، وہ علاج کروانے کے لیے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچتے کہ عام آدمی کے لیے اگر اس کو مشکل وقت گھر میں آئے اور بیماری ہو تو وہ کیا کرے گا. تو یہ جو آپ نے کیا ہے، ہمیں لوگ بار بار کہتے ہیں کہ جی کدھر ہے مدینہ کی ریاست. یہ ہے آپ کا قدم مدینہ کی ریاست کی طرف. مدینہ کی ریاست پہ کیا ہوا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی، اور انہوں نے صرف اپنا مائنڈ سیٹ چینج کیا تھا، باقی تو اللہ کرتا ہے. جو دنیا کی پہلی فلاحی ریاست تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، اور ان کے پاس بھی کوئی ریسورسز نہیں تھے. آج جو فیصلہ کیا پختونخوا نے کہ سارے شہریوں کو ہیلتھ انشورنس ملے گی، آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ ہمارے سے کتنے زیادہ امیر ملک، انہوں نے بھی اپنے یونیورسل ہیلتھ کوریج انہوں نے بھی نہیں دی اپنے لوگوں کو. تو یہ جو آپ نے کیا ہے، اس سے سب سے پہلے تو ہر غریب گھر کے اندر ایک کانفیڈنس ہوگا کہ کسی قسم کی بیماری ہو تو ان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہے. دوسرا، شاید آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہیلتھ کا انقلاب لے آئے ہیں پاکستان میں. اس سے سارا ہیلتھ سسٹم آپ کا کھڑا ہو جائے گا. گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ ساری پاکستان میں ہسپتال بناتی پھرے. ہمارے پاس تو ریسورسز نہیں ہیں. ہمارے پاس بدقسمتی سے قرضے اتنے چڑھے ہوئے ہیں کہ ہم جو آمدنی اکٹھا کرتے ہیں ہر سال کی ٹیکس کی، آدھا تو قرضوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے. تو 22 کروڑ لوگوں کے پاس، ہمارے پاس تو وہ فنڈز نہیں ہیں کہ ہم ساری جگہ ہیلتھ کوریج دیں. لیکن ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر آئے گا اب، اور پرائیویٹ سیکٹر آ رہا ہے اب ہاسپٹلز بنانے کے لیے، کیونکہ جس کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا وہ گورنمنٹ ہاسپٹل یا پرائیویٹ ہاسپٹل کہیں بھی جا سکتا اپنا علاج کروانے کے لیے. تو اس کا مطلب کہ وہ علاقے جدھر پرائیویٹ سیکٹر نہیں جاتا تھا ہاسپٹل بنانے کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے سسٹین کرنے کے لیے،
وہ اب غریب علاقوں کے اندر ہاسپٹلس بنیں گے, پرائیویٹ سیکٹر وہاں جائے گا, وہاں سیٹ اپ کرے گا پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلس. اور میں نے سارے اپنے 2 جو صوبے ہیں ہمارے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے نیچے, پختونخوا اور پنجاب, ادھر میں نے انسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلس کو سستے داموں پہ زمین دی جائے. اور ہم نے وہاں پنجاب میں تو انسٹرکٹ کیا ہے کہ جو ایویکیو ٹرسٹ کی پراپرٹی ہے یا اوقاف کی زمینیں ہیں, ان کے اوپر بڑے سستے دام پہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم کہیں کہ ہاسپٹلس بنائیں. تو زمین جب سستی ہوگی اور ہم نے ساری اکوپمنٹ ہاسپٹلس کی, جتنی بھی اکوپمنٹ جو پاکستان میں نہیں بنتی اس کو ڈیوٹی فری کر دیا پاکستان میں, تاکہ باہر سے اکوپمنٹ منگوا سکیں ہاسپٹلس کے لیے. اور پھر ہیلتھ کارڈ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب لوگوں کے پاس آ جائے گا اسپینڈنگ پاور ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے پاکستان میں انقلاب آئے گا, ہاسپٹل ساری جگہ بنیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز, گورنمنٹ کی ذمہ داری سب سے امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کی صحت کا دھیان رکھے. تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. آج یہ آپ نے انسٹیٹیوٹ بھی بنا دی, کارڈیاک بھی اور کوالٹی کی بھی. میں صرف یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی کوالٹی کا آپ نے مسلسل دھیان رکھنا ہے کہ یہ کبھی بھی کوالٹی اس کی نہ نیچے جانے دیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے گورنمنٹ ہاسپٹلس میں کہ تھوڑی دیر کے بعد, کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہے, لوگوں کو وہ اس طرح کی تکلیف نہیں ہوتی جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوتی ہے. اور وہ ہوتا کیا کہ آہستہ آہستہ اس کی سٹینڈرڈ نیچے چلی جاتی ہے. تو اس ہاسپٹل میں نے جو ابھی دیکھا ہے آپ کا بڑا چیلنج ہوگا کہ آپ اسی طرح کی سٹینڈرڈ کو آپ مینٹین کریں جو آج میں نے دیکھی ہے. اور وہ ہماری شوکت خانم کی سب سے بڑی ہاسپٹل کی کامیابی یہ ہے کہ آج بھی آپ چلے جائیں شوکت خانم میں 25 سال سے بنے ہوئے ہیں, تو ان کی سٹینڈرڈ اوپر ہی گئی ہے, نیچے نہیں آنے دی ہم نے. اور یہ ہے سکسیس آپ کے اس ہاسپٹل کا کہ یہ بھی ایک, میں چاہتا ہوں گورنمنٹ ہاسپٹل کوالٹی کے بنے, تاکہ لوگ یہ نہ ہو کہ اب تک کہ صرف غریب لوگ گورنمنٹ ہاسپٹل میں آتے ہیں اور پیسے والے لوگ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں. میں یہ چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کی اب وہ سٹینڈرڈ ہو جو کہ مقابلہ کر سکے پرائیویٹ ہاسپٹل کو. اور اس میں آخری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ پیمز جو اسلام آباد میں ہاسپٹل ہے, وہاں آج کل لوگ سٹرائک کر رہے ہیں کہ جی ہم ہاسپٹل ریفارمز کے اگینسٹ ہیں. میں ان سٹرائکرز کو آج یہاں سے میسج دینا چاہتا ہوں, ہاسپٹل ریفارمز کا کیا مقصد ہے؟ ہاسپٹل ریفارمز کا صرف ایک مقصد ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز بھی ویسے چلیں جیسے پرائیویٹ ہاسپٹل چلتے ہیں. وہ کیسے چلتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل؟ سزا اور جزا ہوتی ہے, اس لیے پرائیویٹ ہاسپٹل کامیاب ہوتا ہے. جس بھی ادارے کے اندر سزا اور جزا نہیں ہوگی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. مقصد صرف ہاسپٹل ریفارمز کا یہ ہے کہ ایک بورڈ بنے جو اس کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرح چلائے. پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرح چلانے کا مطلب پرائیویٹائزیشن نہیں ہے, اس کا مطلب کہ اس کو اسی طرح وہی مینجمنٹ سسٹم ہو جو کہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہے, تاکہ لوگوں کو اچھی ٹریٹمنٹ ملے. صرف اس کا معیار اوپر کرنے کے لیے بنایا ہے. اور پھر وہ جو ڈاکٹر محنت کرتا ہے, جو کام کرتا ہے, جس کی کوالٹی اچھی ہے, کیا اس کو وہی تنخواہ ملنی چاہیے جو کہ کام ہی نہیں کرتا یا جس کی کوالٹی نہیں ہے اچھی؟ یہ بھی ظلم ہے کہ وہ جو محنت کون کرے گا جب آپ فرق ہی نہیں کریں گے ڈاکٹرز کی پرفارمنس کے اندر اور نرسز کی پرفارمنس میں. تو پرائیویٹ ہاسپٹل اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کہ وہاں سزا اور جزا, جو محنت کرتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے, اس کو اچھی سیلری ملتی ہے, جو نہیں کرتا اس کو وارننگ ملتی ہے اور پھر نکال دیتے ہیں. اس لیے چلتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل. گورنمنٹ ہاسپٹل میں جب سزا اور جزا کا نظام ختم ہوا تو ہمارے سامنے, ہم سب میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا, ہم سارے بچپن میں گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جاتے تھے, ہمارے سامنے گورنمنٹ ہاسپٹل ڈیجنریٹ کیے, ڈیٹیریٹ کیے, نیچے آئے کیونکہ سزا اور جزا کا قانون ختم ہو گیا. تو ہمارا کوئی مقصد نہ پرائیویٹائزیشن کا ہے, ہمارا مقصد یہ ہے کہ غریب لوگوں کو بھی بہترین علاج ملے گورنمنٹ ہاسپٹلس میں. یہ مقصد ہے صرف ہاسپٹل ریفارمز کا, کہ اس کی مینجمنٹ سسٹم ٹھیک کیا جائے. میں آخر میں پھر سے مبارک دیتا ہوں, مجھے آج بڑی خوشی ہوئی. ہم خوشی وہ ہوتی ہے جب ہم وہ اداروں کو دیکھتے ہیں جو کہ عوام کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے بنتے ہیں, اور خاص طور پہ جو لوگ
غریب ہیں، تکلیف میں ہیں، وہ ایک ایسے ادارے میں آ سکیں کہ ان کو فکر نہ ہو، اگر ان کے پاس پیسہ نہیں تو ان کو فکر نہ ہو، ان کو کوالٹی ٹریٹمنٹ ملے. تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان اس وقت افتتاحی تقریب میں موجود ہیں پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں، اور انہوں نے پاکستان کی ترقی کے حوالے سے گفتگو کی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سانحہ شہداء کے حوالے سے بھی انہیں خراج عقیدت پیش کیا. وزیر اعظم عمران خان ایک روز کے لیے پشاور کا دورہ کر رہے ہیں، اور اس دورے کے دوران وہ مختلف منصوبوں کا افتتاح بھی کریں گے، اور صوبائی کابینہ سے ملاقات بھی شیڈیول ہے. وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر پشاور میں اس وقت موجود ہیں.